بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه روی عن محمد بن سیرین رحمہ اللہ قال كنا عند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان وتمخط في احدهما ثم قال بخ بخ يتمخط ابو ہریرہ في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. شمائل کے سبق میں یہ ایک عنوان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کیسے تھی. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے شمائل کے کیا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حالات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سر سے لے کے پاؤں تک جسمانی باڈی کے اعتبار سے کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات کیسے تھے. اس کو علماء نے بہت اہمیت دی. ہر کسی کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ مکھرا دیکھے. جیسے ہم لوگ گجرات کا جو اس علاقے کا ایک ماحول ہے، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں دو چار حضرات جمع ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کچھ کھیل لگایا، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں کس کے جیسا دکھتا ہے، ہونا جو لاگے، یعنی اس کے باپ جیسا لگتا ہے، دادا جیسا، نانا، یا کس پہ. آدمی کو شوق ہوتا ہے. ایسے ہی ہمارے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الانبیاء ہے کہ سچے امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا. ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرے مبارکہ اگر کوئی آدمی جو آنکھ سے نہ دیکھ سکا تو کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارکہ کو الفاظ میں جس نے نقل کیا اسے پڑھ کے تو اپنے دماغ سے سوچ سکوں کہ میرے نبی جی ایسے تھے. اخلاء شت الحبیب وربعہ وعز تلاقیہ وناءت منازلہ. اے میرے دوستو، میرے محبوب اور ان کا ٹھکانہ اگرچہ دور ہو گیا اور ان کی ملاقات گویا اب نہ ہونے کے درجے میں ہے اور ان کا ٹھکانہ کافی دور ہے. وَفَاتَكُمْ أَن تَبْصُرُوهُ بِعَيْنِكُمْ وَمَا فَاتَكُمْ مِنْهُ فَهَٰذِهِ شَمَائِلُهُ. اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آنکھوں سے دیکھنا ہمارے جو قسمت میں نہ رہا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات ہیں، سمجھے. اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جہاں حب رسول جاگتا ہے وہیں پر ایک دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ ذرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت تو کروں. اور نبی جی کی خواب میں جب زیارت آدمی کو نصیب ہوتی ہے تو اس میں بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس کا حسن خاتمہ طے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت اگر خواب میں ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کا خاتمہ جو اچھا ہی ہونے والا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسا تھا۔ ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں قصہ تو حضرت ابو ہریرہ کا نقل کیا، لیکن ہمارے علماء نے اس کی روشنی میں بتایا کہ جب نبی کے خاص الخاص صحابی اور ساتھی کا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیسا حال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہے، جن کو صحابہ کرام میں شیخ الحدیث کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے شمار احادیث کو یاد ہے۔ کتابوں میں تو 5374 لکھا ہی ہے کہ اس وقت ریکارڈ ہے 5374 روایات ان کے نام پر کہ انہوں نے نبی کی وہ حدیث کتنی ساری بیان کی، اور فی نفس ہی کتنی ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، ابو ہریرہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اتنی حدیثیں لی کہ 2 تھیلے میں نے بن لی، ابھی تو تمہارے درمیان ایک تھیلا میں نے ڈالا ہے، اور اس میں تم لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ ابو ہریرہ اتنی ساری حدیثیں کہاں سے لے آیا۔ میں نے دوسرا تھیلا تو کھنگالا جو نہیں ہے، اگر دوسرے تھیلے میں سے نکال کے دینا شروع کر دوں نا تو تم میرا یہ گلا کاٹ دو، اس لیے کہ دوسرے تھیلے میں وہ احادیث تھی جن احادیث میں نام والی بتایا گیا کہ آئندہ زمانے میں یہ قبیلے کا یہ آدمی فتنہ کرے گا، اس قبیلے کا یہ آدمی فتنہ کرے گا، یہاں تک کا معلوم تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس میں بیان نہیں کیا، بہت زیادہ حدیث جاننے والے، تو ان کا قصہ یہاں پر نقل کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندگی کے آخری 3 سال میں ایمان قبول کیا، آخری 3 سال میں ایمان قبول کیا، اور لکھا یہ ہے کہ ان 3 سال میں کھا پی کے نبی جی کے ساتھ لگے، کھا پی کر نبی جی کے ساتھ لگے تھے، اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت، والدہ تھی، والدہ کا بھی اپنا ایک نظام تھا، لہذا کوئی فکر نہیں، بس کھاؤ پیو اور نبی جی کے ساتھ لگے، اس لیے ان کے پاس احادیث کا اتنا ذخیرہ تھا۔ لکھا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کماتے نہیں تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھی اتنی فراوانی نہیں تھی، اس وجہ سے ان 3 سال میں بسا اوقات بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے میرے بے ہوش ہو کے نیچے کو گر جاتے۔ جب آدمی کو بھوک زیادہ لگتی ہے نا اور 2-4 باتیں ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ آنکھ سے چکرانا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آدمی زیادہ بھوکا ہوتا ہے نیچے کو گر جاتا ہے، کبھی دماغ پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں واقعہ نقل کر رہے محمد بن سیرین فرماتے ہیں، یہ ان کے بہت خاص شاگرد محمد بن سیرین خواب کی تعبیر کے امام تھے۔ ابھی چند دن پہلے بروڈا گیا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی تھی، پھر اس کے بعد ایک عالم صاحب کے بارے میں بات ہوئی تو کہنے لگے ہمارے بروڈا ضلع میں ان کو سب ابن سیرین کہتے تھے۔ بھائی واہ، تو کہتے ہیں ابن سیرین اس لیے کہتے تھے کہ خواب کی تعبیر میں بڑی مہارت ان کا حاصل، اور واقعتاً جو بتاتے تھے تو اسی کے مطابق نظر آتا ہے، تو یہ خواب کی تعبیر کے امام، اتنے بڑے امام۔ ایک مرتبہ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا زمانہ، ایک آدمی آیا اور حضرت سے کہا حضرت میں نے خواب میں ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہ گھر میں ایک جگہ پہ چارپائی لگی ہے اور چارپائی کے نیچے آگ لگی، تو حضرت نے فرمایا جا وہ جو چارپائی کے نیچے آگ دیکھی نے اس کو جا کے کھود، وہاں سے تجھے خزانہ ملے گا۔ گیا، واقعتاً اس کو خزانہ ملا۔ تو اس مجلس کے اندر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار یہ بات تو بہت اچھی ہے، حضرت کو خواب نقل کر دیا، حضرت کی زبان سے نکل گیا تو کام بن گیا، میں بھی ایسا ہی جا کے کہہ دوں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوسرا بھی آیا، اس نے بناوٹی بات رکھی اور کیا کہا حضرت میرے گھر میں
جو ہے مکان کے جو چارپائی کے نیچے آگ لگی. وہاں جلدی بھاگ اور جلدی سے چارپائی کو باہر نکل، سارا سامان باہر نکل، ابھی آگ لگ جائے گی تیرے گھر کو ابھی آگ لگ جائے. تو تھوڑی دیر میں آگ لگ گئی. وہ پریشان، یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. ایسا ہی خواب اس نے بتلایا تھا تو خزانہ نکلا، یہاں ہم نے دیکھا تو یہاں آگ لگ گئی. تو پھر کسی نے حضرت کے سامنے حقیقت بیان کی. حضرت نے کہا پاگل، وہ جس نے پہلے دیکھا تھا اس نے سردی کے زمانے میں دیکھا تھا. سردی کے زمانے میں آگ نفع پہنچاتی ہے، اور اس بیوقوف نے جو بتایا وہ گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کے زمانے میں تو آگ نقصان پہنچاتی ہے. یہ خواب کی تعبیر بہت جو ہے وہ دقیق فن ہے، یعنی بہت جو ہے گہرا فن ہے، جس کو عالم روحانیات کے ساتھ اوپر والے عالم کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھتا ہے. محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے اور حضرت نے کپڑے پہن رکھے تھے جو ہے وہ ایک تو ہے روئی کا کپڑا، کاٹن جسے کہتے ہیں روئی کا. نمبر 2، وہ روئی کا کپڑا اس پہ رنگ چڑھا تھا، سرخ رنگ چڑھا تھا، لال مٹی کا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جنگلوں کے اندر یہ سرکاری اعتبار سے آتے ہیں نا، اور سرکاری اعتبار سے آ کر اور درختوں کے اوپر کلر لگا دیتے ہیں، لال کلر لال جیسا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں جو ممشق مشق. تو کہتے ہیں وہ اس طرح کے کپڑا رنگ میں رنگا ہوا وہ کپڑا تھا. تو ایک تو کاٹن کا، نمبر 2 لال رنگ میں رنگا ہوا، اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے یہ کپڑا بہت عمدہ، جیسے آج کل 1000-2000 روپے کا اگر کوئی کپڑا پہن کے بیٹھا رہے ہو بہت ہائی لیول کا پہنا، یا وہ ہائی لیول کا کپڑا تھا. بس تھوڑی دیر گزری کہ حضرت کی جو ہے ناک آنے لگی، بہنے لگی. تو حضرت نے اتنے عمدہ کپڑے کے ذریعے سے اپنی ناک صاف کر لی، جو پہنا ہوا ہی تھا اس طرح سے ناک صاف کر لی. ادھر ناک صاف کی، سب مجلس میں دیکھ رہے یہ حضرت نے جان بوجھ کی کیا. اور پھر بعد میں چل کر کہا واہ واہ بخن واہ واہ. اب ہریرہ تیرے کیا کہنے، ایک تو نبی کے زمانے میں تیرا برا حال تھا، اور ایک زمانہ یہ کہ اس زمانے کے اندر تجھے جو اتنے عمدہ کپڑے کے اندر تو اپنی ناک صاف کر رہا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تیرا یہ حال تھا کہ میرے آقا کا منبر اور آقا کا حجرہ اور منبر کے درمیان تو جب بعض مرتبہ بھوک کی وجہ سے ڈھال ہو کے نیچے کو گر جاتا ہے، ہاں اس لیے کہ تیرے پاس کھانے کا وہ سامان نہیں ہوتا تھا، تو بھوک لگنے کی وجہ سے نڈال ہو کے نیچے کو گر جاتا تھا. اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری یا جنون طاری ہو چکا ہے. مرگی کہتے ہیں کھینچانا ہوتا ہے نا، کھینچانا، تو کہتے ہیں کہ یہ مرگی کی بیماری کی وجہ سے نیچے کو گر گیا. تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ مرگی کی بیماری والے کو صحیح کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا پاؤں کو اس کی گردن پر رکھ کر چلا کرتے تھے. تو لوگ جو ہے میری گردن پر پاؤں رکھ کے چل دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے اس کو مرگی کی بیماری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی مرگی کی بیماری نہیں تھی، وہ تو بھوک کی شدت تھی. تو کہا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تیرا یہ ایسا خستہ حال، غربت والا حال، اور کہا تجھے یہ مالداری والا حال اللہ نے عطا فرمایا. کہا کتنے عمدہ کپڑے کے اندر اپنی ناک صاف کر رہا ہے. یہاں پر کتاب کی گائیڈ لکھنے والے یہ حضرت مولانا ابراہیم پٹنی دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کی یہ کتاب ہے جنہوں نے احادیث شمائل کی تشریح کی ہے. اس کا نام رکھا ہے امداد الشمائل. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم. جی ہم لوگ گئے تھے ابھی 2.5 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے حضرت کی زیارت کے لیے، ملاقات کی.
آدمی کو جانا چاہیے، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، شام نکل کے جانا چاہیے۔ ہم علی پور سے گئے نوساری، علی پور نوساری کے 27 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں پر نصیر پور بھٹہ ہی ہے، وہ نصیر پور میں حضرت رہتے ہیں، اور ڈابھیل کے اندر انہوں نے پڑھایا حدیث تفسیر وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت دی، ابھی بھی جا کے کوئی بیٹھے تو ایسا لگے کہ ہو ابھی حضرت کوئی تازہ سبق پڑھا کے آئے ہیں اور ہمارے سامنے وہی بات دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ جو تازہ تازہ ہوتا ہے تو آدمی بولتا ہے تو سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کتنی زبردست صلاحیت ہے۔ عجیب عجیب باتیں حضرت نے اس وقت بیان کہ ہم نے اس کو جو فوراً چلتی گاڑی کے اندر اس کو لکھ بھی لیا، سمجھ رہے؟ ہاں، بڑی قیمتی باتیں بتلائی۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، سمجھے؟ ہاں، بہت قیمتی باتیں بتلائی۔ تو حضرت کی یہ گائیڈ ہے، تو حضرت نے یہ لکھا ہے تو اس حدیث میں تو ابو ہریرہ کی حالت بتلائی ہے، یا ہیڈنگ تو مارا نبی جی کی زندگی، یہ تو ابو ہریرہ کی زندگی کا بیان ہے۔ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمۃ للعالمین تھے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ صحابی بالکل گھر کے سامنے چبوترا تھا، وہ چبوترے پہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں کچھ آتا تھا تو میرے آقا وہ چبوترے والے کو یاد کرتے تھے، میں ان کو دے کے آؤ، ان کو دے کے آؤ، ان کو دے کے آؤ۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پورے مدینے والوں پہ نظر رکھتے تھے، یہ کہ بھائی کس کے گھر کی حالت بہت خراب ہے تو آ جاتا تھا تو وہاں بھیج دیتے۔ ہاں، تو یہ تو چبوترے پہ رہنے والے تھے، تو اگر ان کی اتنی خراب حالت ہے تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے نہیں ہوں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھنے کے باوجود میرے آقا جی کے پاس ہی کچھ نہیں تھا کہ میرے آقا جو ہے ان کا کچھ تعاون کرے، اور جب آ جاتا تھا تو تعاون ضرور کر دیتے تھے۔ بات سمجھ لے رہے؟ اس سے یہ پتہ چلا وہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین، میرے آقا یتیموں کا بڑا خیال، بیواؤں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہاں، سمال الیتاما عصمت للاراملی، میرے نبی جی تو سب کا بہت خیال، تو غریب فقیر کا کیوں نہ خیال کرے؟ ابو ہریرہ کی یہ حالت پھر بھی ادھر سے تعاون نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ کہ میرے آقا کی حالت ہی بہت جو ہے زبردست تھی۔ یہ نبی کے ساتھیوں کی حالت، نبی کے ان کے اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے؟ اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ کہ بھائی دیکھو کہاں تو صحابہ ایسے تھے نبی کے زمانے میں، ارے کیا بتلاؤں، بخاری شریف میں تو ایک حدیث ایسی ہے کہ صحابہ کرام کو پہننے کے کپڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، تو یہ لوگ عاقدی عذرین، ایک چادر ہوتی تھی، چادر بہت لمبی چادر ہو تو پورا بدن جو ہے نا ڈھانپ کر آدمی دونوں کنارے کو ادھر سے ادھر لپیٹ سکتا ہے، یعنی ادھر کا کنارہ ادھر ڈال دیا، ادھر کا ادھر ڈال دیا، لیکن نبی کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں۔ تو کیا کرتے تھے، چھوٹی سی چادر ہوتی تھی، بیچارے اپنے سطر کو ڈھانپ لیتے تھے، یہ کنارہ دونوں پکڑا، اور پھر ہے نا یہ تھوڑی ہے نا تھوڑی، یہ یہاں گانٹھ مارنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، ارے کنارہ ہو تو گانٹھ مارے نے، یہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو دونوں کنارے کو اس طرح سے جب ایک دوسرے پہ کر دیتے اور تھوڑی کے ذریعے سے یوں کر کے دباتے اور پھر نماز پڑھتے، اس طرح سے نماز پڑھتے۔ کہاں تو بیچارے صحابہ ایسے تھے، اور کہاں ہم لوگوں کے پاس اللہ پاک نے کتنی دولت کی فراوانی کر دی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر۔ صحابہ کا زمانہ، ان کا حال، اپنا حال، دونوں میں موازنہ، تلنا، تفاوت سودو، یہ تلنا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا اور بولنا چاہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بولیں گے انشاءاللہ۔ بس آج کی مجلس ختم ہوئی، یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا یہ حال ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو آنے والی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی
آدمی کو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے السعید من وعظ بغیر، نیک ہے وہ انسان جو حالات کو دیکھ کر نصیحت کو پکڑتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کریں۔